بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت ابراہیم بن ادہم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اپنی پرتعیش زندگی سے توبہ کی اور بادشاہی کو چھوڑ دیا تو آپ نے سوچا کہ ہراسان میں تو رزق حلال کمانا ممکن نہیں، اسی لیے کسی دوسرے شہر میں چلے جانا چاہیے۔ یہ سوچ کر آپ ہراسان سے عراق چلے آئے۔ یہاں بھی رزق کی تلاش میں آپ نے سارا شہر چاند مارا، مگر آپ کو حلال روزی کہیں سے بھی میسر نہ آئی۔ چنانچہ آپ نے عراق کو چھوڑا اور طرطوس شہر میں آ گئے۔ یہاں آپ نے 10 درہم ماہانہ پر ایک باغ کی چوکیداری شروع کر دی۔ ایک دن باغ کا مالک اپنے باغ کی سیر کو آیا۔ اس نے حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ کو بلایا اور کہا، اے ابراہیم، جاؤ اور میٹھے میٹھے انار توڑ کر لاؤ۔ حضرت ابراہیم گئے اور بڑے بڑے انار توڑ کر لے آئے اور باغ کے مالک کو پیش کر دیے، لیکن جب اس نے ان اناروں کو کاٹا تو وہ کھٹے نکلے۔ باغ کے مالک نے ابراہیم بن ادہم سے کہا، میں نے تمہیں میٹھے انار لانے کو کہا تھا اور تم کھٹے انار اٹھا لائے ہو، جاؤ اور انار توڑ کر لاؤ۔ اب کی بار میٹھے انار لانا حضرت ابراہیم دوبارہ باغ میں گئے اور جو سب سے خوبصورت رنگ والے اور بڑے انار تھے وہ توڑ کر لے آئے۔ باغ کے مالک نے ان کو کاٹا تو وہ بھی کٹے نکلے۔ باغ کا مالک غصے سے بولا، میں تمہیں میٹھے انار لانے کو کہتا ہوں اور تم کھٹے انار لاتے ہو، میٹھے انار کیوں نہیں لے کر آتے؟ حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا، آپ نے مجھے میٹھے انار لانے کو کہا اور میں باغ کے سب سے بڑے اور خوبصورت رنگ والے انار لے آیا۔ اب اس کے کٹے یا میٹھے ہونے کا علم تو اللہ تعالیٰ کو ہے، مجھے تو نہیں۔ ایک نے حیرانگی سے پوچھا کہ تم اتنا عرصہ اس باغ میں رہے ہو، کیا تم نے انار کا کر نہیں چلایا کہ کون سے پودے کے انار کٹے ہیں اور کون سے پودے کے انار میٹھے ہیں؟ حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا، آپ نے مجھے باغوں کے پھلوں کی حفاظت کرنے کا حکم دیا تھا، انہیں چکھنے کا نہیں۔ باغ کا مالک فوراً بھاگ گیا، کہنے لگا، میرے بھائی، میں آپ سے زیادہ بحث نہیں کرتا، بس آپ یہ بتائیں کہ آپ ابراہیم بن ادہم تو نہیں؟ آپ نے فرمایا، جی ہاں۔ اس کے ساتھ ہی آپ نے باغ کی چابی مالک کے حوالے کرتے ہوئے کہا، اب میں یہاں نہیں رہ سکتا، لہٰذا مجھے اجازت دیں۔ باغ کے مالک نے کہا، آپ جائیے مت، میں آپ کی مزدوری دگنی کر دیتا ہوں، چابی لے لیں اور باغ کی حفاظت کریں۔ باغ کے مالک نے بہت اصرار کیا مگر آپ نے انکار کر دیا اور فرمایا، اس سے پہلے تم مجھے میری کام کی اجرت دیا کرتا تھا، اب تم مجھے میری زہد و تقوی کی اجرت دینا چاہتا ہے۔ یہ کہہ کر آپ وہاں سے چل دیے۔ کچھ عرصے بعد حضرت شفیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو ملک شام میں دیکھا۔ انہوں نے آپ کو سلام کیا اور پوچھا، اے ابراہیم، کیا حال ہے؟ آپ نے فرمایا، میرے بھائی، کیا بتاؤ، رزق حلال کی تلاش میں شہر شہر قریہ قریہ میں گھوم رہا ہوں، کیونکہ معرفت الہی کا دروازہ فقط نیکیوں سے نہیں کھلتا، اس کے لیے رزق حلال ضروری ہے۔